پاکستان کا ایران کی جانب سے سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار، میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتا ہے۔ حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی سعودی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی، غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے سعودی عرب کے الجبیل انڈسٹریل سٹی پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملے کی تصدیق کی۔ کہا، حملے ایران کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ حملے میں سعودی سرزمین پر 2 امریکی کمپنیوں کے حساس پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کی ایران کو ڈیل کے لیے پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 5 بجے تک کی حتمی ڈیڈ لائن۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں حساس مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں، تفصیلات کا انتظار کریں۔ جنگ روکنے کے لیے پاکستان کی خیرسگالی اور مثبت سفارتی کوششیں انتہائی اہم ہیں۔ دوسری جانب برطانوی خبر ایجنسی نے سینئر ایرانی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی عارضی جنگ بندی کو مسترد کر دیا۔ تہران نے امریکہ کی بات چیت کے لیے پیشگی شرائط رکھی ہیں۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اس کے تمام پاور پلانٹس تباہ کر دیں گے۔ امید ہے بجلی گھروں اور پلوں پر بمباری نہیں کرنی پڑے گی، ورنہ 4 گھنٹے میں پورا ایران تباہ کیا جانا ممکن ہے۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی۔ صدر ٹرمپ کا ایران کی نئی قیادت سے مذاکرات ٹھیک چلنے کا بھی دعویٰ۔ کہا، مذاکرات میں کچھ بہترین ممالک ثالثی کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی پر رد عمل میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ 1,40,00,000 سے زائد قابل فخر ایرانی وطن کے دفاع میں رضاکارانہ طور پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہونے کا اعلان کر چکے۔ وہ خود بھی ایران کے لیے قربانی دینے والوں میں شامل ہیں اور رہیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر نئے حملے ایران کی تیل کی ترسیل کے لیے اہم جزیرے خاک کو نشانہ بنایا۔ امریکی حکام کے مطابق امریکی فوج نے جزیرے خاک پر فوجی اہداف پر حملے کیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے شمال مغربی ایران میں تبریز زنجان ہائی وے پر حملے۔ شہر کاشان میں ریلوے پل پر اسرائیلی حملے میں 2 افراد شہید۔ ایران کے شہر کرج میں ریلوے اور ٹرانسمیشن لائن پر بھی حملے۔ کرج کے مختلف حصوں میں بجلی فراہمی متاثر۔ اسرائیل کی ٹرین سروسز کو نشانہ بنانے کی وارننگ کے بعد گورنر مشہد کا ٹرین سروس معطل کرنے کا اعلان۔ رات سے جاری حملوں میں 2 بچوں سمیت 35 افراد شہید۔ ایرانی ہلال احمر کی رہائشی علاقوں میں حملوں کی مذمت، جنگی جرائم قرار دیا۔ شریف یونیورسٹی میں آن لائن کلاسز بحال۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی 99ویں لہر داغ دی۔ 24 گھنٹوں میں 133 اسرائیلی زخمی۔ متحدہ عرب امارات کی ٹیلی کمیونیکیشن عمارت پر ایران کو میزائل حملہ۔ شارجہ کے حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے قطر کی پاکستان کی قیادت میں ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا، جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ قطر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی نہیں کر رہا۔ کسی بھی فریق کی طرف سے شہری اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ خطے کے تمام ممالک کو آبنائے ہرمز کو آزادانہ طور پر استعمال کرنے کا حق ہے۔ آبنائے ہرمز سے متعلق مستقبل کے مالیاتی نظام پر بات چیت قبل از وقت ہے۔ اس وقت سب سے اہم ترجیح اس اہم سمندری گزرگاہ کو دوبارہ کھولنا ہے۔ چین کی ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی فعال ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، چین قیام امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امید ہے متعلقہ فریق امن کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور بات چیت کے ذریعے اختلافات ختم کریں گے۔ ایرانی عوام بجلی گھروں پر انسانی زنجیریں بنا کر ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب دیں، ایرانی نائب وزیر کھیل کی اپیل۔ ایران کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ملک سے 1,20,00,000 افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے خود کو رجسٹر کرا لیا ہے۔ آیت اللہ مجتبی خامنئی نے کہا ہے کہ جنگی مجرموں کا دھمکیوں اور تباہی کا شور بڑھانا ان کی بوکھلاہٹ ہے۔
ترکی کے شہر استنبول میں اسرائیلی قونصل خانے کے باہر فائرنگ، گورنر استنبول کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں ایک حملہ آور ہلاک، 2 زخمی ہوئے۔ ترک وزیر انصاف نے بتایا کہ استنبول میں اسرائیلی قونصل خانے کے قریب فائرنگ کی تحقیقات جاری ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ترکی میں اس وقت کوئی اسرائیلی سفارتکار تعینات نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ملکی برآمدات اور بجلی کی فراہمی کے طویل مدتی منصوبے کا جائزہ۔ وزیر اعظم کی بیٹری توانائی اسٹوریج سسٹم کے منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا، بجلی پیداوار میں قابل تجدید توانائی کا مناسب حصہ ہونے سے بحران پیدا نہیں ہوا۔ شمسی توانائی اور دیگر قابل تجدید توانائی کے ذرائع ہی بجلی شعبے کا مستقبل ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک اور اجلاس میں نیشنل ٹیرف کمیشن میں کیسز کی تاخیر کو ناقابل قبول قرار دیا۔ ہدایت کی ایسا نظام وضع کیا جائے جس میں تمام کیسز کو معینہ وقت میں نمٹایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل بانی پی ٹی آئی سے وکیل سلمان صفدر کی ملاقات کرانے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی متفرق درخواست منظور۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلیں جلد نمٹانے کا عندیہ دیا۔ کہا، آپ جیل میں مل کر آئیں، ہم اپیل بھی فکس کر دیتے ہیں۔ آپ اپیل پر دلائل دینا شروع کریں گے تو 7 دن میں اپیل کا ہی فیصلہ کر دیں گے۔ حکومت کا کرپشن اصلاحات کے تحت دسمبر 2026 تک سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کرنے کا فیصلہ۔ نیب چیئرمین کی تعیناتی کا طریقہ کار بہتر بنانے اور لوٹی گئی دولت بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے عالمی معاہدوں میں بہتری کا پلان۔ آئی ایم ایف کو گورننس میں بہتری اور اینٹی کرپشن اصلاحات تیز کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ حکومت نے صرف سبسڈی کا اعلان نہیں کیا بلکہ اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ 14 مارچ سے 4 اپریل تک پیٹرولیم مصنوعات پر 129 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ابھی تک امپورٹ اور ایکسپورٹ پر کوئی برا اثر نہیں پڑا۔ اسلام آباد میں موٹر سائیکلوں کی ٹرانسفر فیس 1 ماہ کے لیے معاف۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل ٹرانسفر فیس وزیر اعظم کے عوامی ریلیف اور سبسڈی اقدام کے تحت معاف کی گئی۔ ڈی جی ایکسائز کا کہنا ہے کہ شہریوں کی سہولت کے لیے محکمہ ایکسائز کا دفتر 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ موٹر سائیکل ٹرانسفر کے لیے محکمہ ایکسائز میں اضافی کاؤنٹرز لگا دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی مسجد اقصی پر اسرائیلی فورسز کے دھاوے کی مذمت۔ عالمی برادری سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مسجد اقصی کی بے حرمتی عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ مسجد اقصی کی تاریخی و مذہبی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش مسترد کرتے ہیں۔ اور لاہور میں گہرے سیاہ بادل، کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ اقبال ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، مسلم ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں تیز بارش۔ گہرے سیاہ بادلوں کے باعث اندھیرا چھا گیا، گاڑیوں نے ہیڈ لائٹس آن کر لیں۔